بیابان میں 39,000 سال پرانا ایک بچہ ملتا ہے جس کے جسم میں سے آج بھی خون نکلتا ہے۔ یورپ کے پہاڑوں پر ملا ایک برفانی مسافر جس کے چہرے پر موت کا خوف آج بھی نظر آتا ہے، اور آرکٹک کی خوفناک برف میں دفن وہ تاریخی جہاز جنہیں ڈھونڈنے کے لیے اگر کچھ کام آیا تو وہ تھی صدیوں پرانی کہانیاں۔ ہم جسے جمی ہوئی سفید برف سمجھتے ہیں وہ دراصل دنیا کا سب سے بڑا اور مسٹیریس کولڈ سٹوریج ہے۔ جب یہ گلیشیئرز پگھلتے ہیں تو صرف پانی نہیں نکلتا بلکہ ان کے اندر سے نکلتا ہے اربوں ڈالرز کا خزانہ، صدیوں پرانی موت اور ایسے راز جو ہسٹری کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ حقیقی راز کی ویڈیوز پر پھر سے خوش آمدید۔ سال 2013 میں ایک فرینچ ہائیکر جو یورپ کے بلند پہاڑوں میں ہائیکنگ کر رہا تھا، وہ انہی میں سے مونٹ بلینک کے پہاڑ کے اوپر ہائیکنگ کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر برف میں پھنسی ہوئی ایک ڈبی پر پڑی۔ پہلے تو اس نے اس پر زیادہ توجہ نہ دی، لیکن جب اس نے غور سے اس ڈبی کو دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا میڈ ان انڈیا۔ اس نے وہ ڈبہ جب کھولا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 100+ گیم سٹونز تھے جو کہ اربوں ڈالرز کے تھے۔ اس دریافت کے بعد فرینچ اتھارٹیز نے ریسرچ شروع کر دی۔ معلوم ہوا کہ یہ تمام قیمتی پتھر انڈین ایئر لائن فلائٹ 101 کے تھے جو کہ 1966 میں اسی پہاڑ پر کریش ہو گیا تھا۔ حادثے کے بعد جہاز یہیں پر دفن ہو گیا اور اس کے اندر موجود یہ قیمتی پتھر برف کے اندر گم ہو گئے۔ تقریباً 47 ایئرز کے بعد جب برف پگھلی تو یہ ڈبی دنیا کے سامنے آ گئی۔ اتھارٹیز نے اصلی مالک کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن اس کا پتہ نہ چل سکا۔ اس لیے فرینچ قانون کے مطابق یہ فیصلہ لیا گیا کہ ان قیمتی پتھروں کے 2 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ اس ہائیکر کو دیا جائے گا اور ایک حصہ فرینچ اتھارٹیز کو دیا جائے گا۔ ان جواہرات کی قیمت تقریباً $3,40,000 تھی۔ اس طرح اس ہائیکر کو لگ بھگ $1,69,000 ملے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ گلیشیئرز صرف برف کے پہاڑ نہیں بلکہ صدیوں پرانے خزانوں کا خاموش محافظ ہے۔ جنوری 1986 میں انٹارکٹیکا کے جیمز روس آئس لینڈ پر شدید برفانی ہوائیں چل رہی تھی۔ 2 جیولوجسٹ ایڈوارڈو اولیویرو اینڈ روبرٹو سکاسو اس برفانی صحرا میں مٹی اور چٹانوں کا نمونہ جمع کر رہے تھے۔ ان کا مقصد صرف اس علاقے کی جیولوجی کو سمجھنا تھا۔ ایک دن اولیویرو کی نظر ایک چٹان کی ایک حصے پر پڑی۔ برف کے اندر سے ایک ابھرا ہوا حصہ نظر آ رہا تھا۔ پہلے انہیں لگا کہ یہ کوئی عام پتھر ہے، لیکن جب وہ قریب گئے تو ان کا دل تیز دھڑکنے لگ گیا۔ ایک جیولوجسٹ ہونے کے ناطے وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے بلکہ ایک ہڈی تھی، اور وہ بھی بہت پرانی۔ لیکن انٹارکٹیکا کے اس سنسان جزیرے پر اتنی بڑی ہڈی کس چیز کی تھی؟ انہوں نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس برف کو اور اس مٹی کو آسانی سے ہٹانے کی کوشش کی۔ جلد ہی معلوم ہوا کہ وہاں کوئی ایک ہڈی نہیں تھی بلکہ ایک پورا کا پورا ڈائناسور کا ڈھانچہ موجود تھا۔ انٹارکٹیکا میں فوسل نکالنا اتنا آسان کام نہیں ہے، نہ ہی وہاں پر آپ ہیوی مشینری یوز کر سکتے ہیں اور نہ ہی موسم آپ کو زیادہ عرصہ کام کرنے دے گا۔ سال بھر میں چند ہفتے ایسے ہوتے ہیں جب دھوپ نکلتی ہے اور ریسرچ پر کام کیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے فوسل کو نکالنے کے لیے لگ بھگ 10 سال لگ گئے۔ آخرکار 2006 میں ریسرچ سے پتہ چلا کہ یہ اینکیلوسور کی ایک نئی قسم تھی جو انٹارکٹیکا میں رہتی تھی۔ سائنٹسٹ نے اس نئی سپیشیز کا نام انٹارکٹوپیلٹا اولوویریو رکھا جو کہ انٹارکٹیکا اور اس کے نام سے مشابہت رکھتا تھا۔ یہ انٹارکٹیکا کی زمین سے نکلنے والا پہلا ڈائناسور تھا، ایک ایسا ڈائناسور جو تقریباً 70 ملین ایئرز پہلے انٹارکٹیکا میں رہتا تھا، جب انٹارکٹیکا آج کی طرح برف کے ریگستان نہیں تھے بلکہ ہرا بھرا ایک جنگل تھا۔ اس دریافت نے سائنٹسٹ کو سمجھنے میں مدد دی کہ زمین کا موسم اور کانٹیننٹس وقت کے ساتھ کتنی شدت سے بدلتے رہتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں
کہ سونا صرف زمین کے اندر سے نکلتا ہے، لیکن پگھلتے ہوئے گلیشیئر نے ان کا یہ تصور بدل کے رکھ دیا۔ سائنٹسٹ ریسرچ کے مطابق جب آخری آئس ایج چل رہی تھی تو گلیشیئر اپنے ساتھ سونا رکھنے والی چٹانوں اور پتھروں کو دور دور تک لے گیا۔ ہزاروں سال گزرتے گئے اور یہ قیمتی پتھر برف کے اندر ہی جم گئے۔ یہ سونا کسی ایک جگہ ڈھیر شکل میں نہیں پایا جاتا، بلکہ برف اور مٹی کے درمیان چھوٹے چھوٹے ذرات میں پایا جاتا ہے۔ اور اب جب گلیشیئرز پگھل رہے ہیں تو سونا آٹومیٹکلی دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ سائنٹسٹ کے کہنے کے مطابق اگر یہ گلیشیئرز ایسے ہی پگھلتے رہے تو آنے والے سالوں میں اور بھی زیادہ سونا سامنے آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ صحیح وقت اور صحیح جگہ پر موجود ہوں، وہ قسمت کے زور پر بہت قیمتی سونے کے ذرات حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی گلیشیئر صرف پانی کی طرح نہیں، بلکہ قدرت کے ایسے خزانے بھی ہیں جو ہزاروں سال برف کے اندر محفوظ ہیں اور پھر ایک دن دنیا کے سامنے وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ سibیریا کے جما دینے والے بیابان علاقے یوکاگیر کوسٹ میں کچھ لوگ دھوپ میں ہلکی روشنی میں بیلچن سے مٹی کھود رہے تھے۔ یہ لوگ میموتھ کے دانت ڈھونڈنے کے لیے کام کر رہے تھے۔ یہ وہ شکاری تھے جو برف میں دبے ہوئے قدیم دانت بیچ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ اچانک ایک شکاری کی نظر مٹی سے نکلی ایک عجیب چیز پر پڑی۔ پہلے اس نے سوچا کہ یہ شاید کسی جانور کی ہڈی ہو سکتی ہے، لیکن جیسے ہی اس نے برف کو صاف کیا اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں کوئی ہڈی نہیں تھی، بلکہ ایک میموتھ کا مکمل ایک بچہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر آج بھی سنہرے بال موجود تھے، اس کے پاؤں کے پیڈز مکمل طور پر نرم تھے اور اس کی سونڈ ایسی لگ رہی تھی جیسے وہ ابھی سانس لینا شروع کیا ہو۔ اس نے برف نے 39,000 سال اس کی حفاظت کی ایک ماں کی طرح۔ اس ننھے مموت کو بعد میں یوکا نام دیا گیا اور رشیا اور جاپان کے سائنٹسٹ کو حوالے کیا گیا۔ جب سائنٹسٹ نے اس کے جسم کا معائنہ کیا تو انہیں صرف ہڈی یا گوشت نہیں بلکہ اس کے جسم کے اندر موجود خون بھی نکلا۔ سائنس کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اتنے پرانے مموت اس قدر محفوظ ملا ہو۔ ٹیسٹ کے بعد پتہ چلا کہ اس مموت کے اندر ایک ایسا قدرتی اینٹی فریز کیمیکل ہوتا ہے جو انہیں شدید سردی سے بچانے اور زندہ رہنے میں مدد دیتا ہے۔ پھر 2019 میں جب سائنٹسٹ نے اس کے سیلز کا جائزہ لیا تو حیرت انگیز طور پر پتہ چلا کہ اس کے کچھ سیلز ابھی بھی بایولوجیکل ایکٹیویٹی دکھا رہے تھے۔ اسی ڈی این اے اور ٹیشوز کی مدد سے سائنٹسٹ آج بھی مموت کو کلوننگ کے ذریعے دوبارہ دنیا میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج یوکا کو رشیا کے یاکوٹسک میں -20 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر پر رکھا گیا ہے، جہاں اس کے ٹیشوز، بال اور ڈی این اے پر ریسرچ ابھی بھی جاری ہے۔ تو دوستو، یہ تھے دنیا کے وہ حیرت انگیز راز جو صدیوں سے دفن تھے۔ کئی قیمتی خزانے، ہزاروں سال پرانے جانور، کہیں تاریخ کے گم شدہ جہاز۔ یہ تمام دریافتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ گلیشیئر صرف برف نہیں بلکہ زمین کی تاریخ کے خاموش محافظ ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔